شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب سے پہلے تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ دوستو، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا پرچم بلند رکھنے والے صحابی تھے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علمبرداری کا شرف عطا فرمایا تھا۔ جن کا دایاں ہاتھ شہید ہوا تو انہوں نے فوراً بائیں ہاتھ میں علم تام لیا، تو جب بایاں ہاتھ بھی شہید ہوا تو انہوں نے کٹے ہوئے بازوں کا حلقہ بنا کر علم کو سینے سے چمٹا لیا اور زمین پہ گرنے نہیں دیا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان 313 نفوس قدسی میں سے ایک تھے، جنہوں نے اپنی استقامت و عزیمت اور اخلاص و آثار کے انمٹ نقوش صفحہ تاریخ پر ثبت کیے، اور جنہیں اصحاب بدر کا عظیم الشان لقب مرحمت ہوا۔ حق و باطل کے اس معرکہ اول میں انہیں یہ خصوصی شرف بھی حاصل ہوا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مہاجرین کا سب سے بڑا عالم عنایت فرمایا۔ 3 ہجری میں جنگ احد پیش آئی تو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علمبرداری کا شرف حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ جب ایک اتفاقی غلطی سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تو اس وقت مسلمانوں کی 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لڑنے سے کیا حاصل ہوگا، اور یہ کہہ کر مدینہ کی طرف چل دیا۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جینے سے کیا حاصل ہوگا، اور یہ کہہ کر حصول شہادت کی خاطر مردانہ وار لشکر کفار میں گھس گیا۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حصار بنا کر حفاظت کر رہا تھا۔ یہ صرف 14 جان بازوں پر مشتمل تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ثابت قدم مجاہدین کے دوسرے گروہ میں شامل تھے۔ ان کا سینہ علم دین کا مخزن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر سنی تو زبان پر بے اختیار یہ آیت جاری ہو گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بلند آواز سے نعرہ لگایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم سرنگو نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر ایک ہاتھ میں شمشیر برہنہ اور دوسرے ہاتھ میں علم لیے کفار پر ٹوٹ پڑے۔ مشرکین کے مشہور شاہ سوار ابن کیمیہ نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا اور ان کا دایاں ہاتھ شہید کر ڈالا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً بائیں ہاتھ میں علم تام لیا۔ ابن کیمیہ نے دوسرا ہاتھ بھی شہید کر دیا، تو انہوں نے کٹے ہوئے بازوں کا حلقہ بنا کر علم کو سینے سے چمٹا لیا کہ جب تک سانس میں سانس ہیں پرچم اسلام کو سرنگو نہ ہونے دیں گے۔ بدبخت ابن کیمیہ نے جنجلا کر ان پر نیزے کا ایک ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کی عینی ٹوٹ کر حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و عشق کی معمور مقدس سینے میں رہ گئی، اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جو ہی وہ گرے تو ان کے بھائی ابو الروم رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر علم سنبھال لیا اور لڑائی ختم ہونے تک اس کو تامے ہوئے حق کی شجاعت ادا کرتے رہے۔ جنگ کے بعد اس علم کو سرنگوں کیے بغیر مدینے لائے۔ جب قریش میدان جنگ سے واپس چلے گئے اور مسلمان اپنے شہداء کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ مکہ کے جوان مصعب رضی اللہ تعالی عنہ چہرہ کے بل گرے ہوئے خاک و خون میں غلطاں ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شہادت سے سخت صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فکری علم و عمل کی لاش کے قریب کھڑے ہو گئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، مومنین میں سے بعض ایسی بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا اسے سچ کر دکھایا، بعض ان میں سے اپنی مدت پوری کر چکے ہیں اور بعض ابھی انتظار کر رہے ہیں، اور اپنے ارادہ میں کوئی تغییر و تبدل نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابدیدہ ہو کر فرمایا، میں نے مکہ میں تمہارے جیسا حسین و خوش لباس اور کوئی نہیں دیکھا تھا، لیکن آج دیکھتا ہوں کہ تمہارے بال گرد آلود اور الجھے ہوئے ہیں اور تمہارے جسم پر صرف ایک چادر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کے تکفین کا حکم دیا۔ اس شہید راہ حق کی چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اس سے سر ڈانپا جاتا تو پاؤں کھول جاتے، اور پاؤں مستور کیے جاتے تو سر برہنہ ہو جاتا۔ بلاخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سر چادر سے ڈانپ دو اور پاؤں کو اصغر گاز سے چھپا کر اس شہید حق کو سپرد خاک کر دو۔